بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری خطبہ کا ایک ضروری سبق سمجھو، یاد رکھو اور عمل کرو۔ رخصتی تقریر کا 7واں فقرہ۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ کیا تھا اس کو سمجھیے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر میں کیا بیان کیا؟ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے پھرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کا صاف مطلب یہ ہے، ایک دوسرے کی گردن مارنا کافروں کا کام ہے۔ مومن ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ آج کے سبق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ذہن نشین کرنا ہے، اس کے مطلب کو دل میں جگہ دیں اور عمر بھر اس پر عمل کریں۔ دشمنی، عداوت، ایک دوسرے کی گردن مارنا اہل ایمان سے ناممکن کیوں ہے؟ اس لیے یہ فعل ایمان و اسلام کی فطرت کے خلاف ہے۔ ایمان و اسلام کے خمیر کے اتحاد اتفاق سے تیار ہوا ہے۔ اسلام کے رگ و پے میں اتحاد اتفاق، ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی اور تعاون باہمی بھرا ہوا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کے بنیادی فرض ہیں۔ ان میں سے ایک ایک فرض کو لو اور دیکھو کہ دامن عبادت کے ساتھ اتحاد اتفاق، رحم و محبت اور امن و سلامتی کے تار کس طرح جوڑ دیے گئے ہیں۔ اگر یہ تار ٹوٹتے ہیں تو دامن عبادت بھی تار تار ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے، نماز، جماعت اور اتحاد اور وحدت امام، وحدت قبلہ، روزہ، زکوٰۃ اور نماز جمعہ، عیدین، حج اور اسی طرح سے ان تمام کو میں ذکر کروں گا کہ یہ ایک تفصیل کے ساتھ ہے۔ نماز اسلام کا سب سے مقدم اور سب سے عام فرض ہے۔ ہر مسلمان واقف ہے کہ جماعت ہر ایک مرد مومن کے لیے ضروری قرار دی گئی، حتیٰ کہ بعض علماء نے جماعت کے بغیر مرد کی نماز ہی جائز نہیں مانی۔ جماعت اور اتحاد، ظاہر ہے کہ جماعت کے ذریعہ سے اہل محلہ کا روزانہ 5 مرتبہ اجتماع ہوگا۔ اس میں اسلام و کلام بھی ہوگا، ایک دوسرے کی خیریت بھی معلوم کی جائے گی۔ کوئی بیمار ہوگا تو اس کی نجات پرسی بھی ہوگی، کوئی پریشان ہوگا تو اس سے ہمدردی بھی ہوگی۔ یہ سب اتحاد کے لیے اصل اصول ہے، رحم و محبت کی جڑیں ہیں اور امن عالم کی بنیادیں ہیں۔ خصوصاً یہ کہ جب یہ بھی یاد رہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ چغل خور یا غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات ولا نمام۔ گالی گلوچ، فسق اور لڑنا کفر ہے۔ سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر۔ ایک دوسرے پر بھپتی حرام ہے۔ لا یسخر قوم من قوم۔ جو کسی کی مصیبت دور کرتا ہے، خدا اس کی مصیبت قیامت کے روز دور کرے گا۔ من نفس عن مؤمن کربہ۔ تکبر خدا کی برابری کا دعویٰ ہے۔ متکبر خدا کی چادر چھینتا ہے، کیونکہ عظمت صرف اسی کا ہے۔ الکبریاء ردائی۔ ذرہ برابر غرور بھی جنت کی راہ میں بھاری چٹان ہے۔ لا يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردل من کبر۔ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مومن وہی ہے جس کے سر سے خدا کی ساری مخلوق امن میں رہے۔ المومن من آمن الناس بوعائقہ۔ افضل وہی ہے جس کے منافع عام ہوں، جس کی خیر خواہی ساری مخلوق کو شامل ہو۔ وہ شخص جماعت اسلام سے خارج ہے جو بڑوں کا احترام، علماء کی تعظیم، چھوٹوں کو شفقت نہ کرے۔ من لم یؤخر کبیرنا۔ وحدت امام، ایک مسجد میں ایک وقت میں جتنے نمازی حاضر ہیں وہ ایک ہی امام کے پیچھے اس کے تابع بن کر نماز پڑھیں۔ چند امام نہیں بنائے جا سکتے، کیونکہ مسلمان ایک جسم ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو کثرت کو وحدت کی شکل میں پیش ہونا چاہیے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ پیش امام ایک ہو اور سب کے تابع ہوں۔
وحدت قبلہ اسی مقصد اتحاد کی بنا پر ایک طرف حکم ہوتا ہے کہ نماز کی صفحہ بالکل سیدھی رہیں، ایک ٹخنا دوسرے ٹخنا کے برابر رہیں، اور ایک غلام ہو یا آقا، غریب ہو یا امیر، مفلس کلاس ہو یا شہنشاہ ہو تاجدار، جب نماز میں کھڑے ہوں تو ایک دوسرے کے منڈے سے منڈے ملا کر اسی طرح دوسری طرح ایک خاص رخ پر ایک مرکز مقرر کر دیا گیا ہے کہ سب کے سجدے اس طرف ہونی چاہیے تاکہ مشرق مغرب شمال جنوب یورپ ایشیا گرد اختلاف بلاد اختلاف ممالک اختلاف اقوام کی تفریق اٹھ کر ایک خوبصورت دشا سے سب منسلک ہو جائے۔ اس صورت کا شائبہ بھی نہ آئے کہ کوئی لات کو پوجتا تھا کوئی عزا کو، ورنہ حقیقت یہ خدا ہر جگہ ہے اور ہر طرف اسی کے سجدہ ہے، اسی کی نماز نہ سجدہ خانہ کعبہ کا ہے نہ بوچ حضرت اسود کا، خانہ کعبہ ایک کوٹری کا نام ہے اور حضرت اسود ایک پتھر ہے۔ روزہ نماز کے بعد اسلام کا دوسرا فرض روزہ ہے، جس میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں تعمیل ہو اور بادشاہوں اور ناز پروردہ خوشگوار لوگوں کا نوع انسان کے غریب مسکین بھوکے اور فاقامت افراد کے درد جگر کا احساس ہو، اور قدرتی طور ان کی ہمدردی کے متخم دولت مندوں کے دلوں میں بویا جائے، لیکن اس بیج کو خاک میں ملا دینے کے لیے نہیں بویا جاتا بلکہ اس پر عمل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ رمضان ختم ہوتے ہی غمخاری میں انسان کی شاہراہ پر ایک قدم اٹھوایا جاتا ہے اور وہ صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، یعنی یہ کہ جب تک 27 چھٹانگ گیہوں یا 54 چھٹانگ جو غریبوں کو نہ دیے جائیں گے اس وقت روزہ گویا معلق ہے، ادھر ہے نہ ادھر۔ قبولیت کا درجہ صدقہ فطر کے بعد ہی ہے۔ زکوٰۃ لیکن یہ ایک فوری عمل ہے کہ روزہ والی تعلیم کا گویا وقتی امتحان ہے۔ اس کے علاوہ مستقل طور سے ان کے پاس یا ان کے شہر میں رہنے والے غربا کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا جس کی مقدار 2.5% ہے، جس کو زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اول خیش بعدہ درویش کے اصول کے موجب اس کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہا، مگر مسلم شان کی یہ بتائی گئی کہ اس کے دست کرم سے انسان جانور بھی محروم نہ رہیں۔ ساتھ میں یہ تاکید بھی ہو گئی کہ 2.5% کے علاوہ کچھ اور بھی فقراء کا حصہ اپنے مال میں سمجھنا ضروری ہے، جس قدر صرف کر دو گے ثواب پالو گے۔ اس 2.5% کے وظیفہ نے ایک طرف عمرا کو غربا کا عملی ہمدرد بنایا تو دوسری طرف غربا کو اپنے محسن عمرا کا جسار۔ بھوکوں کو پیٹ بھرا اور ان کی فدیانہ محبت نے عمرا کے مال کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ کر دیا۔ وہ پڑھ کر سوئے، اس کے محلہ کے غریب اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارا محسن ہے، اس کے مال میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ سرمایہ داری کا کوئی سوال اٹھانے والا ہی نہ رہا تو سوال کیسا؟ یہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، خدا سود کو گھٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اور آگے بیان کروں گا اس کو، نماز جمعہ اور عیدین کے حج انشاءاللہ تعالی